بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بت کدہ تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے اندر قلعہ بند ہو گئے تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں تیر اور نیزے پھینکیں پھر آیا مرد خدا کا عمل پھر آیا مرد خدا کا عمل کیسے آیا پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی حضرت براء بن مالک آئے فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے ہن میری لوڑ ہے صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے فرمایا ڈھال اتے میں نو رکھو آپ بڑے چھڑکے جے بدن دے سن بالکل دبلے پتلے آپ نے فرمایا میں نو ڈھال اتے رکھو جب صحابہ نے ڈھال اتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو 40,000 کا لشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلوارہ سدیاں کرن کہ حضرت براء بن مالک دی بوٹی ہو جائے لیکن ہون عشق نہ آ گیا جس دے بارے اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اے ان بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں ایک قیامت تک کودے رہن گے میں حویلیت مقام تے سارے نو پکڑ پہ او گولیاں چلا کے چھڑو جناب آج جان دیر دا موقع ہے پچھڑ جاؤ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے اسی ہے جو سیاں ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے
40,000 دے لشکر وچ سٹ دیو اندر قلعے دے وچ تے صحابہ نے ڈال تے رکھیا تے چک کے جدوں اندر سٹیا نا تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا دروازہ کھول دیتا اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور مرد خدا کا عمل سنو اے نہیں کہ جناب 4 بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں آپ نے فرمایا جھلیا تو ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں ارے ذرا میں تیروں لائیو سناواں لائیو سامنے بیٹھ کے سنا ایسا کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین ہے نا پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا پھر صحابہ تو ہوندیاں آل بیت تو ہوندیاں تابعین تو ہوندیاں تبع تابعین تو ہوندیاں اجمعین تو ہوندیاں محدثین تو ہوندیاں اولیاء تو ہوندیاں مجاہدین تو ہوندیاں سپہ سالارہ تو ہوندیاں امیر المجاہدین تک پہنچا تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہا تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہویاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا میں والدہ نو جا کے ملاں گا میں والدین نو ملاں گا میں بھائیوں نو ملاں گا میرے ایک کام میں کاروبار کر لیں ایک چپ کر کے بیٹھا سی انہوں پوچھا بھئی تو رہا ہو کے کی کریں گا کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا اتنے میرا جھنڈا پیا میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا کہندا میرا اتنے جھنڈا پیا کہندا جی پھر کدھر جائیں گا انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موڑے تے پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے جڑی گل دس کے گئے وہ دھو کے قدم بتا کے ڈر رہا کیا نہیں پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندا تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دیو میں اس واسطے حاضرہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا اس تے ان موت حرام ہے عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں دے دوران تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود اقبال کہندا عشق امیر جنود اقبال کہندا لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے اے ہون افغانستان تو کچھ دوست آئے انہوں نے دسیا انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا کہنے لگا انہاں وچوں ایک میں بھی ہاں میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا تو کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہن دا کوئی جناب وسیلہ بچہ نہیں کہندا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا کہندا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی جدو اسی باہر جا کے دیکھا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہا ہے اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے انہوں نے کہا جدو تسی تکبیر بلند کی تھی انہاں دے دل پھٹ گئے اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جدو سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادو ایک کو ہتھیار ہی آئے گا لبیک لبیک پچھلے دنوں امریکیہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے میں کہا پھر کی کریے میں کہا جلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چوندے تھے تو اسی ساڑھے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کر دے
لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاندے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہتھاں وچے اس نے لبیک دا نعرہ آکھ دین اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو انہوں نے قلم کرو پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی انہوں نے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے کارکنان بھی پکڑ لے انہوں نے جناب قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پہ دنیا تو بھی چلے گئے اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی انہوں نے کہا جی پھر کی ہے انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگ دا نا پھر کوئی آسمان تو دردہ جڑا سانو لپیٹ کے رکھتے ہیں امیر از لا الہ ایک گل آجتی نہیں ہے یہ ازل تو چل دی آ رہی اور ہون نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے میں کہوں نا تو انہوں رہن تا امن نہ نہیں دینا ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے ایک باری لکھ دیو خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے جے ساری کائنات دیا طاقتاں تو اڑے پیرا چنا آگیا تھا سانو پکڑ لینا اور یہ تک تاریخ کب آئے انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے اگے رشیا دے اگے جھک دیون انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب دے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی لیکن آخر تے آگے کہن تے مجبور ہو گیا انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جانیا سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاندہ سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدر صاحب جڑے کہہ رہے ہیں نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہندہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت دی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتی ہیں فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانا کیا سی کہ تو چھاپ نام کے استاخانہ کھا کے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہ انجن کمن لگ پیسی اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیتے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دینا لے سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تو آنوں بھی چھٹیں گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے اور ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس اور اقبال کے اندر دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور
امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں. ایک چھوٹی جی گل کر دیا. اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں. 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں. او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. جدو لین جے ڈائریکٹ پھر وچ کتاباں دے واسطے ہوندے کی کام ہے. جدو کرنٹ جے ڈائریکٹ پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا او انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں. تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے. ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے. تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا؟ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں. یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے. سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے. پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 تک کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا. سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے. اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں. یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول قاسم عشق رسول پاسبان عزت رسول اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند. عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے؟ بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب
جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا, جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو, لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا. بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے ایک گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہے اسی تے پہلے ہی جناب اتھو دی انتظامیہ کول چلے گیا کہ انہاں نو روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا, سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں, کچھ نہیں, لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا, اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے, یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری, تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری, کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے تے وہ اسے نعرے دے نال پان گے, اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں, اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں, اے ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی, علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان لام ہو کا بدا, یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے, قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے, اے ہو نہیں سکتا. پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے, او کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں, اور جناب وہ آکے میں نو لبیک دے نعرے نہ ڈیڈ پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتھے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا, بلکہ کہے گا اس نعرے نو تو ہور دب کے لاؤ, اس نعرے نو تو جناب شامی بھی لاؤ, صبح بھی لاؤ, سحر بھی لاؤ, افطار بھی لاؤ, فجر بھی لاؤ, ظہر بھی لاؤ, عصر بھی لاؤ, اور عشاء بھی لاؤ, مغرب بھی لاؤ, کیونکہ اس سے نعرے نے تو سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں, نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان آ. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے, انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا, اے میرے کو ہونے مل کے گئن, انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا, میں 9 پتران دی ماما, میں 9 پتران دی ماما, باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلہ کلہ کر کے وہ بھی لے جاؤ. اے اللہ دے بندے ہو تو سکینہ نام مت ہلایا, تانو پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نابی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا, اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رونقہ اس طرح ہوندیا, گال لگے نہ ودی یا گھٹی, اور انشاءاللہ مزید ودے گی. ہاں انشاءاللہ مزید بدے گی. اور ایک گل نہ گھٹناڑی نہ کسے دے واسطے چے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں, انہاں دے زور چی نہیں, بس تسی دلیر ہو جاؤ,
تسی تگڑے ہو جاؤ، تسی دائیں بائیں دیئے گلنا سننی چھڑے ایپ بند کر دیو، اینج ہوئے گا اوہ میری گل سنو، حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے، نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے، نہ تحریک دا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسے مولوی پیر عالم جناب کسے سردار وڈیرے، کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا تا انہاں دا بس نہیں چلتا، یہ تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں